السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی فی مقام آخر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تعالى في شأن حبيبه ونبيه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عطا سے ہم سب اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں اور اس نماز جمعہ کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائیں۔ ماہ ربیع الاول رخصت ہو چکا ہے، جس میں ہم لوگوں نے میلاد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشیاں منائیں، سیرت مبارکہ کو ہم نے سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے دنیا بھر میں جب بھی اس ماہ کی آمد ہوتی ہے تو جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ماہ ربیع الاول کے بعد ماہ ربیع الآخر کی آمد ہے، اور اس ماہ مبارک کو ماہ ربیع الغوث سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور اس کو ہند و پاک میں بالخصوص ہمارے علاقے میں 11ویں شریف کے مہینے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی جب یہ تاریخیں آتی ہے تو ایک لفظ ہم سنتے ہیں، عرس۔ عرس منانا اولیاء کرام کی جو وفات کی تاریخ ہوتی ہے، جس دن انتقال ہوتا ہے، اس دن کو عرس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور اس ماہ مبارک میں شہنشاہ بغداد حضور سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس 11 تاریخ کو اس ماہ مبارک پر منایا جاتا ہے۔ اسی کی نسبت سے عاشقان اولیاء اپنے اپنے انداز سے
اپنے گھروں میں اور بھی محلوں میں لنگر کا اہتمام کرتے ہیں اور اولیاء کرام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس طریقے سے عرس منانے کے حوالے سے، اولیاء کرام کی یادگار کے حوالے سے بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس لیے کہ آج کل باہر جانے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو سب کے زبانوں پر یہی رہتا ہے کہ یہ نئی نئی چیزیں ہوتی ہے ہندوستان میں، اور اس طرح کا نہ حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ قرآن پاک میں کوئی ثبوت ملتا ہے۔ یہ ہند و پاک میں جو ہے اس طرح کے رواج غیر لوگوں سے ہمارے اس میں آ گئے، اس طرح کے جو منہ کو آیا اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ 1-2 سال ہوتے یا 1-2 مہینے ہو جاتے باہر رہ کر، تو پھر اس طرح کے کلمات جو ہے سے ان کی زبانوں پر آتے ہیں، پھر اولیاء کرام کی محبت ہو، اولیاء کرام کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اولیاء کرام جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی عظمت کیا ہے، ان کے محبت کے حوالے سے یا عرس منانے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں، اور اس طرح کی کچھ چیزیں اپنے ذہن میں بھی ہونا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو لے کر میدان احد جو پہاڑی ہے وہاں پر ہم سب کو لے کر صحابہ کرام کو لے کر جاتے ہیں۔ جانے کے بعد نمازیں ادا کی جاتی ہے اور ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور میدان احد میں ممبر تو نہیں ہے تو ممبر ساتھ میں لے کر جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی حدیث پاک میں یہ ہے کہ ممبر بچھایا جاتا ہے اور ممبر پر جو صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، پہلے نماز ادا کی جاتی ہے، نماز کے بعد ممبر رسول پر کھڑے ہو کر واعظ و بیان نصیحت ہوتی ہے، جس میں یہ حدیث پاک ہے کہ میں تمہارے لیے آگے جا کر انتظام کرنے والا ہوں، یعنی اگلے جہاں کا، اور میں اب خدا کی قسم میں اپنے حوض کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، یعنی حوض کوثر کو۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانے کی چابیاں عطا کی، اور آگے فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا تم پر خوف نہیں ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، تم مشرک ہو جاؤ گے میرے جانے کے بعد، البتہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے سامنے دنیا کی محبت، دنیا کھول دی جائے گی اور اس محبت میں تم پڑ جاؤ گے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ یہاں بتانا یہ ہے، اس حدیث پاک کے الفاظ اور یہ جو طریقہ کار کہاں پر ہوا، جو شہدائے احد کے جو مزارات ہیں، ان مزارات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر گئے، اور وہاں جانے کے بعد نمازیں ادا کی گئی۔ نمازیں ادا کرنے کے بعد خطبے کے لیے ممبر بچھایا گیا، پھر اس ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ دیا۔ اور عرس، اولیاء کرام کے عرس میں بھی یہی ہوتا ہے، جو اللہ والوں کے جو مزارات ہوتے ہیں ان پر عاشقان اولیاء جاتے ہیں، اپنے محبت کا اظہار کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں۔ تو یہ وہی طریقہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں جا کر مزارات احد جو مزارات تھے وہاں پر جو ہے سے آپ نے جا کر خطبہ دیا، نماز پڑھی اور واعظ و نصیحت ہوئی۔ اور اولیاء کرام کے اعراس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ عرس
یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خوشی اور شادمانی، مسرت کے اس کے معنی ہوتے ہیں۔ اچھا، خوشی کا دن کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ انتقال کا دن ہوتا ہے؟ اولیاء کرام دنیا سے جس دن جاتے ہیں اس دن عرس منایا جاتا ہے، اسے عرس کہتے ہیں۔ تو عرس کیوں کہا جاتا ہے، خوشی کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہ جو اللہ والے ہیں اولیاء کرام، دار فانی سے دار بقا کی طرف یعنی اپنے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور بندوں کو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کا دن نہیں ہوتا ہے جس میں بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ اس لیے اسے عرس یعنی خوشی کا دن، چونکہ وہ بندے مومن جو اللہ والا ہوتا ہے، جب اس کے انتقال کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، رہے وہ اللہ کے نیک بندے تو فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو ان کے لیے وہ فرشتے پھولوں کو لے کر اس اللہ والے کے سامنے آتے ہیں۔ جو انتقال کا وقت قریب آتا ہے، اللہ والے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ فرشتوں کو اللہ رب العزت بھیجتا ہے۔ فرشتے اس اللہ والے کا استقبال کرتے ہیں، اور فرشتے اپنے ساتھ پھولوں کو لے کر آتے ہیں، جنت کے پھولوں، ریشمی چادر کو لے کر آتے ہیں، اور جس اللہ والے کا جس وقت انتقال ہوتا ہے ان کے سامنے رحمت کے فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، پھولوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ والا اس پھول کی خوشبو سونگھتا ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی ہے، اور اس اللہ والے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر خوشی کا دن اور کیا ہو سکتا ہے؟ جس کی روح اس طرح قبض ہو کہ رحمت کے فرشتے آئے اور اس سے یہ کہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میرے جنت میں داخل ہو جا۔ تو اولیاء کرام جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے وہ خوشی کا دن اس لیے ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں، اور دنیا کی ساری تکلیفوں سے، ساری مصیبتوں سے، ساری پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے، کیونکہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے، ان ساری آزمائشوں سے، ان ساری تکلیفوں سے وہ چھٹکارے کا دن ہوتا ہے، اس لیے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ فرشتے ان کے لیے جنت سے پھول لے کر آتے ہیں، اور وہ پھول کی خوشبو کو سونگھتے ہیں، ان کی روح قبض کر دی جاتی ہے، اس لیے ان کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اس لیے عرس کا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کے لیے یہ خوشی کا دن، اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہوگی؟ اور اس کے علاوہ جب انتقال ہوتا ہے ان اللہ والوں کا، قبر میں جاتے جب سوال کیا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تیسرا سوال کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، اور سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، اور اس وقت وہ اللہ والا کہتا کہ یہ تو ہمارے نبی ہے، یہ تو ہمارے رسول ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ راحت العاشقین ہے، یہ محبوب رب العالمین ہے، یہ شفیع المذنبین ہے۔ بندہ جب یہ کہتا ہے تو اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوشی کا دن اور کیا ہو سکتا ہے؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، اس اللہ والے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور وہ اپنے زبان مبارک سے کہتا ہے کہ یہ تو شفیع المذنبین ہے، یہ تو محبوب رب العالمین ہے،
اس سے بڑھ کر اور خوشی کا دن کیا ہو سکتا ہے؟ جس دن قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو کروائی گئے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کا دن نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد فرشتے کیا کہتے ہیں اس اللہ والے سے؟ اس اللہ والے سے کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ قبر میں ان تینوں سوالات کے جوابات کے بعد اس شخص کے کیا کہا جائے گا کہ سو جا جس طرح دلہن سوتی ہے۔ تو نے دنیا میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہت ساری نیندوں کو اللہ کے لیے قربان کر دی، عبادتوں میں تیری زندگی گزری ہے، ساری رات دنیا سوتی تھی، لیکن اللہ والے کی زندگی کیسے گزرتی تھی؟ اللہ فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ عباد الرحمن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، ان کی راتیں تلاوت قرآن میں گزرتی تھی۔ وَمِنْ آیَاتِ اللَّهِ يَتْلُو آیَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّیْلِ، کہ جو قرآن کی آیتوں کو رات میں تلاوت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، جن کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ جن کے پہلو بستروں سے الگ رہتے، یعنی ساری رات سارے لوگ سوتے ہیں، تو یہ اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہ ان کے پہلو بستروں پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹتے ہیں، پھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ تو اللہ فرماتا ہے یدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اللہ کی رحمت کی لالچ میں جو ہے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کی امید میں، اللہ کے خوف سے جو ہے سے انہیں نیند نہیں آتی تھی، اور یہ بستروں سے ان کے پہلو جدا ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو آج جب قبر میں جاتے ہیں تو ان سے کہا جائے گا جتنی دنیا میں تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کی، آج قبر میں سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے۔ نم کا نومت العروس، جیسے دلہن سوتی ہے ویسے، یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ تو اسی لیے عرس کہا جاتا ہے۔ نم کا نومت العروس، عروس یعنی اسی سے، عرس کی جمع ہے عروس، اسی سے نکلا یہ عرس کا لفظ۔ اس لیے کہ بہت سارے لوگ یہ عرس کیا ہے، یہ عرس یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے، یہ حدیث پاک میں بھی ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی جو ہے سے مزارات احد پر جا کر جو ہے سے ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کی۔ اولیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین کا طریقہ رہا، چونکہ وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، ایک ولی اللہ والا اس دن اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اس دن اللہ کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس دن اس کے لیے قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروائی جاتی ہے، اس دن اس کے لیے فرشتے یہ کہتے ہیں سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اس لیے اس ولی کے لیے، ان اولیاء کرام کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، جو وفات کا دن، جو انتقال کا دن ہوتا ہے، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اور یہ مرتبہ صحابہ کرام کو کیوں مل رہا ہے؟ یہ مرتبہ ان اولیاء کرام کو کیسے ملا؟ کیونکہ انہوں نے، ان کی زندگی عبادتوں میں گزری ہے، ہر وقت انہوں نے اپنے آپ کو قرآن پاک کی ان آیتوں کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری، تو ان کے لیے وہ خوشی کا دن ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کا دن نہیں ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اس وجہ سے ان خاص تاریخوں کو عرس کہا جاتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے خوشی کا دن ہے، وہ ان کے لیے بڑی آرام و آسائش کا دن ہے، لیکن ہم اگر ان اولیاء کرام
کہ عرس منائے یا ان کی صحبت اختیار کرے، ان کے ساتھ رہے، تو ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی سوال ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ، یہ حکم دیا گیا۔ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کے ساتھ ہونے کا حکم دیا گیا، ان کے طریقے کار پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ ان کا کیا طریقہ تھا؟ اولیاء کرام یہ صادقین میں آتے ہیں۔ اولیاء کرام کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ اولیاء کرام کے حوالے سے جو ہمارے دلوں میں جو محبت ہے، یہ محبت اللہ رب العزت کی ڈالی ہوئی محبت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل امین کو بلاتا ہے، جبرائیل امین، اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کے حوالے سے آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں، تمام فرشتوں کے سردار، تمام فرشتوں کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے، اس کو اپنے قریب رکھتا ہے، لہٰذا اور مجھے بھی حکم دیا گیا اس بندے سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اے فرشتے تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت حکم دیا، اللہ رب العزت جو نیک بندے ہوتے ہیں اس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتا، پھر فرشتوں کے سردار، پھر تمام فرشتے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لے آئے، جو نیک عمل کیے، تو اللہ رب العزت اس بندے کی محبت کو لوگوں میں ڈال دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب بندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت، پھر فرشتوں کے سردار، پھر فرشتے، پھر آخر میں بندے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو اولیاء کرام سے جو محبت ہے، جو محبت ہمارے دلوں میں ہوتی ہے، یہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی محبت کو ہم لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور بعد میں ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو اللہ رب العزت، پھر اس کے بعد فرشتوں کے سردار اور فرشتے، پھر بندوں کا حال ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اولیاء کرام کا تعارف کرواتے ہوئے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ سن لو کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لا خوف، ان پر کوئی خوف ہے، نہ خوف زدہ ہوتے ہیں، ولا هم یحزنون، نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کا تعارف کروایا، اس سے فرمایا کہ سن لو، خبردار، الا، پھر انا، بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں کسی چیز کا خوف اور افسوس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزرتی ہے۔ ان کی زندگی اللہ رب العزت نے جیسے گزارنے کا حکم دیا اس کے مطابق ان کی زندگی گزری ہے۔ تو اب قیامت کے دن انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی پوری راتوں میں ان کی زندگی عبادت میں گزری ہے۔ صبح میں جو فرائض ہے، واجبات ہیں، ان کو تو ادا کرتے ہی تھے، ان کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی جب ساری دنیا سو جاتی تھی تو وہ کیا کرتے؟ والمستغفرین بالاسحار، جو آخری رات کا جو آخری پہر ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندے سحریوں کے وقت اڑ کر اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو کر دعائیں کرتے۔ تو یہ اولیاء کرام کی زندگی ایسے گزرتی ہے، لہذا اب انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہے۔
اب وہ قیامت کے ہولناکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اپنی تمام تر اپنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ان کی زندگی گزری، تو اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی رنجیدہ، کوئی کسی طرح کا کوئی افسوس انہیں نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک ہے، فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے لیے نور کے ممبر ہوں گے، نور کے ممبر ہوں گے اور ان کے چہرے سے نور برس رہا ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے قیامت کے ہولناکیوں میں، لیکن کچھ ایسے بندے ہوں گے جن کے لیے نور کے ممبر بچھائے جائیں گے اور ان کے چہرے بھی جو ہے ان کے چہرے سے نور برس رہا ہوگا۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اور جن کو دیکھ کر انبیاء شہداء بھی خوش ہوتے رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کسی سے محبت بھی کرتے تو اللہ کے لیے محبت کرتے، کسی سے بغض و عداوت بھی کرتے تو بھی اللہ کے لیے، کسی کو دیتے تو بھی اللہ کے لیے اور روکتے تو بھی اللہ کے لیے، یعنی جن کا یہ حال ہوگا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں جب اولیاء کرام کی زندگیوں کو آپ دیکھیں گے کہ زندگی کیسے اولیاء کرام کی گزرتی ہے، جن کا ہر وقت کوئی بھی چیز اللہ کو راضی کیے بغیر نہیں گزرتی ہے، کسی کو کچھ دیتے تو بھی اللہ کی رضا کو اپنے سامنے رکھتے، اپنے لیے نہیں، کوئی اپنی ذاتی دشمنی اتارنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا ہر جگہ جو ہے مقصود ہوتی ہے۔ جب جن کا یہ حال ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں بھی قیامت کے دن سارے لوگ گھبراتے ہوں گے لیکن ان سے وہ کسی طرح کا انہیں خوف زدہ ہوں گے نہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ اولیاء کرام کی شان ہے، اور ان اولیاء کرام کے ساتھ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن یہ ایمان ہماری طرح ایمان نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، بلکہ یہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا گیا۔ ظاہری طور پر ہمارا ایمان، ہمارا ظاہر تو بہت صاف و شفاف ہے، لیکن یہ اولیاء کرام کا جس طرح ظاہر ہے اس سے زیادہ باطن ان کا صاف و شفاف ہوتا ہے، اور انہی کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا ہے۔ یہ ایمان والے کامل ایمان والے ہوتے ہیں، اور وکانوا یتقون، اور یہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، صفت تقوی سے ہمیشہ متصف رہتے ہیں۔ تقوی پرہیزگاری، ہر کام میں اللہ کو راضی کرنا۔ تقوی صرف نماز روزہ یہ ظاہری اعمال کر لینے کا نام تقوی نہیں ہے، ان بہت ساری چیزوں کے مجموعے کا نام تقوی ہے، اور قرآن پاک میں ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ یہ صفت تقوی جو ہیں یہ صرف جمعہ کے دن یا عید کے دن رمضان کے مہینے میں نہیں، بلکہ قرآن کی یہ جو آیت ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کانو یتقون کا معنی ہے کہ یہ ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں، چاہے وہ 50 سالہ زندگی ہو، 60 سالہ زندگی ہو، 70 سالہ زندگی ہو، زندگی کے کسی لمحے میں ان سے گناہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر وقت یہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کی راتیں بھی گزرتی ہے، ان کے دن کے اوقات بھی گزرتے ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے ہو، حقوق اللہ کے حوالے سے ہو۔ اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی صفت تقوی جو ہمیں صفت تقوی سے الگ نہیں ہوتے، بلکہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ جو ہے صفت تقوی سے متصف رہتا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک بندے کی زندگی صبح سے شام تک جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ظاہری طور پر بھی گزارنا ہے، باطنی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بہت
نمازی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن دل کی بیماری ہے، دل کے بہت سارے گناہ ہیں، حسد میں پھنسے ہوئے، کینہ ہے، غیبتیں کر رہے، کسی کے حوالے سے جو ہے سے دل جو ہے سے ناپاک بنا ہوا ہے۔ اولیاء کرام ان سے بھی پاک و شفاف ہوتے تھے۔ اولیاء کرام کی شان یہ ہے کہ کسی لمحہ ان چیزوں کو بھی دلوں میں آنے نہیں دیتے، تبھی تو اللہ نے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ یہ کسی چیز کا انہیں خوف نہیں ہوگا، یہ ایمان میں بھی کامل ہوتے ہیں اور تقوی میں بھی کامل ہوتے ہیں۔ تو اب ان تقوی والوں سے جب دوستی کرتے، جب ہم گناہگار ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے دوستی کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ دنیا میں یوں کہ ان سے جب آپ اپنی وابستگی کو رکھیں گے، ان اولیاء کرام کہ کتابوں کو پڑھیں گے، ان کی تعلیمات کو پڑھیں گے، ان تعلیمات کو عام کریں گے، ان کی زندگیوں کو پڑھیں گے، ان کے اس طرح کے خاص ایام میں ان کی یاد منائیں گے، تو ان کے نقش قدم پر چلنے کا مکمل طریقے نہیں تو لاکھواں حصہ بھی ہمیں نصیب ہو گیا تو ہماری دنیا بدل سکتی ہے۔ ان اولیاء کرام فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، تو ہم کم از کم فرائض کا تو اہتمام کر سکتے ہیں۔ ہم دنیا والوں کو بتا سکتے ہیں کہ جو شریعت کے احکام ہیں، بہت سارے ہمیں بولتے ہیں کہ تمہارے شریعت میں تو ہر قدم پر یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، ایسا جانا ہے، ایسا نہیں جانا ہے، یہ پہننا ہے، یہ نہیں پہننا ہے، یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا ہے، یہ پینا ہے، نہیں پینا ہے، شریعت میں بہت سارے ہیں، تو خود تم لوگ خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن کی جو تعلیمات ہے، غیروں کا اعتراض ہے۔ مستشرقین جو ہے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام یہ قابل اعتماد، یعنی یہ مذہب نہیں ہے جس پہ چلا جا سکے، اس میں اتنے پابندیاں ہیں، یہ کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا پہننا ہے، ایسا بولنا ہے، ایسا سوچنا ہے، ایسے دل میں وہ نہیں آنا ہے۔ یہ ان کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، یہ تو ہونے والا کام نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے اسی کا انسان کو مکلف بنایا جو کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرنے والی چیزوں میں بنایا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جب ان کے سامنے ہم کسے پیش کریں گے؟ ہماری اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر کوئی بتا سکتا ہے قرآن کی اور حدیث کے مطابق ہماری زندگی گزرتی ہو؟ اس وقت ہم ان لاکھوں اور کروڑوں کی اولیاء کرام کی زندگیوں کو پیش کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث نبوی جس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں عطا فرمایا، اس طریقے پر ان اولیاء کرام نے گزار کر بتایا ہے۔ اولیاء کرام کی زندگی یہ قرآن مجید کی چلتی پھرتی جو ایسے تصویر ہے۔ شریعت کے جو احکام ہیں ایک دو اولیاء کرام نہیں ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان اولیاء کرام کی زندگیوں کو جو اسلام پر، اسلام کے احکام پر جو اعتراضات کر رہے مستشرقین، ان زندگیوں کو بتائیں گے کہ یہ وہ اولیاء کرام ہیں جنہوں نے جو ہے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور ایک لمحے کے لیے بھی شریعت سے الگ نہیں ہوئے۔ ان اولیاء کرام کو ہم ماننے والے ہیں، اور یہ اولیاء کرام جس طرح ہم دنیا میں بھی ان کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو نیکیوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، آخرت میں بھی یہ دوستی، یہ محبت، ان کے قدم، ان کے ساتھ چلنے میں ہمیں فائدہ یہ ہے کہ جتنے دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ قیامت کے دن ختم ہو جانے والے ہیں۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی کو دوست پوچھ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ دنیا میں دوستی ہے، ایک دوسرے کی دوستی ہے، قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو پوچھ کر نہیں دیکھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، کہ اس دن ہر ایک کی کیفیت الگ جداگانہ ہوگی، نہ ماں، نہ باپ، نہ بھائی، نہ بہن، ایک دوسرے سے جدا ہوتے رہیں گے، بھاگتے رہیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے نہ دوست دوست کے کام آئے گا، نہ جو ہے سے رشتہ دار کام آئیں گے، لیکن جو اولیاء اللہ،
جو اللہ والے ہوں گے ان کے حوالے سے قرآن پاک میں ہے الاخلاء یومئذ عدو، یہ سارے دوست قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے، الا المتقین، لیکن متقین جو ہے سے یہ جو ہے سے کام آئیں گے۔ متقین کون ہیں؟ اللہ نے خود فرما دیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اور ایک جگہ تو اور واضح ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہی متقین ہوتے ہیں، اور یہی متقین قیامت کے دن بھی کام آئیں گے۔ دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ دوست، لیکن وہ جس کا کسی ولی کے ساتھ تعلق ہے، کوئی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، کوئی خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور دنیا بھر کے جو اولیاء کرام ہیں، یہ اولیاء کرام کی دوستی قیامت کے دن بھی کام آنے والی ہے۔ اور یہ دوستی کا مطلب صرف یہ نہیں اس طریقے پر چل کر بھی اپنی زندگیوں کو گزارے، ان لوگوں نے کس طریقے سے اپنے آپ کو زندگیوں کو گزارا۔ تو معزز حاضرین اکرام، اولیاء کرام سے محبت کرنا، ان کی محفلوں کو منعقد کرنا، یہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں سورہ کہف ہے، سورہ کہف کی آیت ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے آپ کو، جو لوگ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اصل اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ کفار و مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، بڑے بڑے آدمی جو سیٹ سرداران قریش، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے اور اسلام بھی لے آئیں گے، لیکن یہ جو آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھ رہے ہیں نا، یہ جو غریب لوگ، وہ بیون لگے ہوئے کپڑے، پرا گندہ بال، جو گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور غریب لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، ان کو اپنی مجلس سے آپ ہٹا دیجیے، ان کو برخاست کر دیجئے، ہم آپ کی محفل میں بیٹھیں گے، آپ کی بات کو سنیں گے، لیکن ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ ہمارا سٹیٹس جو ہے سے اپنے لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے سے اگر کسی مسجد میں اگر کم تر ذرا لوگ آ رہے تو جو ہے سے ان کے ساتھ میں کھڑے ہونا، ان کے ساتھ جو ہے سے ختم کر کے اپنے ہی اپارٹمنٹ میں ایک مسجد کے لیے بنا لیتے ہیں، کسی امام کو لے لیتے اور مسجد میں جانا، وہاں ہر طرح کے لوگ رہتے، غریب لوگ بھی رہتے، ہر طرح کے رہتے، تو اس طرح جو ہے سے اپنے لوگوں میں بھی ہے۔ کچھ مالدار لوگ جب ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے، فرائض ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ میں کس کے بازو کھڑا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، آپ مومنین کو انتہا چاہنے والے، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے امتی کا کوئی فرد جو ہے سے جہنم میں چلے جائے، وہ انتہائی حریص ہے، علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے۔ وہ اللہ کی جو صفت ہے، اللہ قرآن پاک میں اپنے نبی کے لیے فرمایا رؤوف الرحیم ہے، انتہائی رحم کرنے والے۔ حضور کی یہ خواہش ہوئی کہ اگر کفار و مشرکین یہ چاہتے ہیں تو کیوں نہ ان کو جو ہے سے صحابہ کرام کو تھوڑی دیر کے لیے ان کو مجلس سے الگ کر دیا جائے تاکہ یہ اسلام لے آئے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ سرداران قریش جب بڑے لوگ جب ایمان لے آتے تو ان کا جو قبیلہ ہے وہ سب کا سب ایمان لے آئے گا۔ تو حضور نے یہ چاہا کہ اگر یہ ایمان لا لیے تو جہنم سے بچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو حضور نے چاہا اور حضور نے کہا کہ کل جو مجلس ہوگی اس میں جو ہے سے آپ لوگ الگ رہیے، ان کو واضح و نصیحت کی جائے۔ اب صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، حضرت بلال ہے، حضرت خباب ہے، اور بھی جو ہے صحابہ کرام جو حضور کی بارگاہ میں ہمیشہ رہتے تھے، ہمیشہ آپ کے ساتھ میں رہتے تھے، ان کو آپ نے جو ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو
ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھیے جو اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، جو اللہ کا نام لیتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن کی صبح و شام ذکر میں گزرتی ہے. یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو اپنے آپ سے جدا مت کیجیے. ولا تعد عیناک عنہم، آپ ان سے اپنی نگاہوں کو نہ پھیرے. تو یہ کیا ہے؟ اس آیت کریمہ سے بتانا یہ چاہتا ہوں، اولیاء کرام جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا مقام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا بلند و بالا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، دیکھتے صحابہ کرام صفہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جا کر ان کو اپنی فضل بتاتے ہیں کہ تمہارا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے. اللہ رب العزت نے تمہاری شان میں آیت کریمہ نازل فرما دی اور میں کبھی تمہیں اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا. یہ اولیاء کرام کا مقام و مرتبہ ہے. یہ اللہ والوں کے ساتھ صحبت میں بیٹھنے کا، کہ جو لوگ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتے ہیں ان کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کیجیے، اور یہی وہ صحبت ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی. تو ان موقعوں پر جو مہینے آتے ہیں، ماہ ربیع الغوث کا مہینہ ہے، ماہ ربیع الآخر ہے، 11ویں شریف کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں ہم اولیاء کرام کے سردار شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے ہیں، یا آپ کی یادگار میں محفلیں منعقد کرتے ہیں، لنگر کا اہتمام کرتے ہیں، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو عام کرتے ہیں. یہ ہونا چاہیے، یہ کرتے رہنا چاہیے، اسی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اولیاء کرام کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کی تعلیمات پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. جو حضرات سنت نے پڑھے سنت پڑھنے.